فقال لي عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فذاك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خیبر کے غزا میں شریک تھا، تو لوگ اللہ اکبر کے ذریعے سے آواز دے رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ورد کرتے لا حول ولا قوت، اور مجھے بھی کہا کہ عبداللہ بن قیس کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں یا رسول اللہ بتائیو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمے کی ورد کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کلمے کے ایک نام ہے کلمہ تفویض، یعنی اپنے آپ کو اللہ کو حوالہ کرنا کہ اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق دینا اور خیر کی توفیق دینا، اے اللہ یہ تیرے اختیار میں ہے، یعنی خیر اور شر، خیر کی توفیق دینا اور شر سے بچانا یہ آپ کے توفیق سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کلمے کی جو فضائل میں سے ہے ایک اثر میں موجود ہے کہ اس میں 99 فضائل ہے، اور ادنا فضیلت اس کا یہ ہے کہ انسان کو فقر سے بچاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے فَإِنَّهُنَّ كَنْزٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ، یہ کلمہ جو ہے یہ خزانہ ہے عرش کی خزانوں میں سے، لا حول ولا قوت۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث کا ٹکڑا یہ ہے ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر۔ جو بندہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت یہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کی جتنی بھی گناہ ہے، اگرچہ دریا کے جاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے اتنے گناہ، لیکن اگر آپ کی گناہ دریا کے جاگ کے سے زیادہ بھی ہو تب بھی رب العالمین معاف کر لیتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، کیونکہ یہ حدیث مطلق ہے، گناہ صغیرہ بھی اور گناہ کبیرہ بھی۔
اس کے ذریعے سے رب العالمین معاف کر لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، جو بندہ گھر سے نکلتے اذا خرج من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ویقال حسبک وقد کفیت وہدیت ووقیت۔ جو بندہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اسی بندہ کو کہ آپ کے لیے وہ کافی ہے رب العالمین، قد کفیتا وہ ہدیتا آپ کی رہنمائی کر دی گئی، وہ وقیتا اور آپ شروں سے بچ گیا۔ اس لیے جب شیطان ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل جاتے کہ آپ اسی بندہ کو ضرر کیوں نہیں پہنچاتے ہیں، وہ فرماتے کہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو جو بندہ گھر سے نکلتے ہیں تو ضرور یہ دعا پڑھ لیا کر، یہ گھر باہر جانے کی یہ دعا بھی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ انسان کے فقر دور کر لیتے ہیں، اور جو بندہ احساس کے ساتھ یہ پڑھ لیتے ہیں اور خود پسندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو رب العالمین اس کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لیا اور فرمایا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے اپنے نفس کو آنکھ کے جھپک کے برابر بھی حوالہ نہ کری، اے اللہ خیر کی توفیق دینا بھی تیرے اختیار میں ہے اور شر سے بچانا بھی تیری اختیار میں ہے، لہذا یہ ورد کرنے چاہیے یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، خصوصاً نوافلوں میں سجدہ پڑھنے میں یہ زیادہ وہ راجح ہے کہ بندہ وہ سجدہ میں یہ ادعیہ پڑھے، جو ادعیہ معصور ہے یہ سجدہ میں یعنی نوافلوں میں یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے، قال اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فاکثروا الدعاء، آپ سجدے میں بہت زیادہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اس لیے ابو داود کی ایک حدیث ہے، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، یعنی سجدے میں بہت زیادہ آپ دعا کر لیا کریں، تو لہٰذا یہ دعا سجدے میں زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے